مشترکہ اجلاس بلایا تھا حکومت نے اپنی تمام قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کے اندر سر فہرست ان کی نیب امینڈمنٹس بھی تھیں، جن کو بذریعہ آرڈیننس لے تو آتی ہے حکومت، لیکن پھر ان کو قانون کا حصہ نہیں بنا پاتی، کیونکہ جوائنٹ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سینٹ کے اندر ان کی عددی اکثریت نہیں ہے۔ اسی کوشش کے لیے اور دیگر اور جو قوانین کی پیسج پینڈنگ ہے، اس کے لیے ایک جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، جس کو ایٹ دی 11th آور کینسل کر دیا گیا۔ اور کینسل کیوں ہوا، اس حوالے سے بڑی دلچسپ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے اندر کینسلیشن سے پہلے کس طرح امیدواران، کس طرح قانون ساز اسمبلی کے ممبرز کو، پارلیمنٹری ممبرز کو کس طرح جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح رول کالز ہوئیں، اس کے اوپر بھی بہت رپورٹنگ چل رہی ہے، اور دکھاتی یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ کہیں تو اپوزیشن کے ممبرز کو فون آیا کرتے تھے کہ آپ یا تو اجلاس میں جائیں یا نہ جائیں، کہ نمبر مینجمنٹ ہو ان کی، اور اب یہ حال ہے، چند ماہ میں ہی کچھ کایا ایسے پلٹی ہے کہ اب حکومت کے ممبران کو فونز آ رہے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ انشور ہونا ضروری ہے، یا آپ کی پریزنس انشور نہیں ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز فرام دا گورنمنٹ ہوں گے۔ ایک اجلاس پری سیشن جو بلایا گیا تھا، اس میں تو نمبرز جو ہیں وہ عمومی طور پہ کافی تھے، 200 سے زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے اتحادی جماعتوں کے ممبرز حاضر تھے، لیکن پھر خدشہ یہ تھا کہ یہ آج حاضر ہیں کل شاید نہ ہو۔ یہ خبر ہماری نعیم اشرف بٹ صاحب نمائندہ خصوصی ہیں سما کے، انہوں نے اس کا اشارہ تو پچھلے ہفتے بھی کر دیا تھا، لیکن اس ہفتے بھی پھر انہوں نے جب یہ when it came to pass تو اس کو کور بھی کیا ہے۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ نمبرز کا ذرا بتائیے گا، آپ کی رپورٹ بھی میں نے ابھی ریوائز بھی کی، دیکھی بھی تھی، اور یہ پھر سچویشن کیا تھی؟ ایکچولی سر سچویشن جو آپ بتا رہے تھے بالکل وہی ہے کہ جو سپورٹ تھی حکومت کو، جو انہوں نے 3 سال انجوائے کی، وہ اب اتنی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں، تو وہ اب نیوٹرل بھی جو ہیں وہ حکومت کے لیے مسئلہ بنا ہے، اور اس کی آپ کہہ لیں ویسے تو 1-2 پیچھے مثالیں بھی آئی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل آپ مثال کہتے ہیں وہ پہلی یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جس کو حکومت جو ہے وہ آگے نہیں چلا سکی، مؤخر کر دیا، اس میں صرف اتحادی نہیں تھے، ان کے اپنے ارکان بھی تھے اس وقت تو۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، جب پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا حکومت نے، تو ایک ہی سٹائل کا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ذرا کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں، تو سب نے ڈال دیا اتحادیوں پہ، اتحادی کہہ رہے ہیں، اتحادی کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں ان کے اپنے ارکان بھی تھے اور وہ چھپایا جا رہا تھا۔ تو اب جو 2-3 دن بعد اب سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو اپنے بھی ارکان تھے اور وہ سارا مسئلہ تھا۔ تو اس وقت بالکل ہم نے بتایا کہ صرف اتحادی نہیں ہے، اتحادی بہانہ ہے، اصل میں ان کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں رہا۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو خفیہ دی گئی سویلین ادارے کی جانب سے، اور اس میں نام لے کے کوئی 15-20 ایسے تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے جو وہ موجود تھے کھانے میں، لیکن انہوں نے اگلے روز نہیں آنا تھا، اور اتحادی جو ہیں وہ پھر جب اتحادیوں پہ ڈال دیا گیا تو پھر وہ بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریزرویشنز ہیں۔ اب وہ ریزرویشنز یہ ہیں جی، ہمیں بتایا جائے کیا تھا۔ اب یہ پہلے انہیں کون سا کوئی 3 سال میں بہت زیادہ کوئی بریف کیا جاتا ہے اور وہ بل پاس کرواتے رہتے ہیں، یقیناً وہ اپنی کچھ چیزیں بھی منوانا چاہتے ہوں گے اتحادی جو ان کا ہوتا ہے، لیکن کچھ اور وجوہات بھی ہیں پولیٹیکل کہ وہ ماحول دیکھ کر جو ہے وہ ان کا زیادہ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ نخرہ کہہ لیں، وہ اب بڑھ گیا ہے، پہلے والا معاملہ اب نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کو دیکھ لیں کہ 3 سال بعد یہ پہلی بے شک تھوڑی سی کہہ لیں ایک فتح حاصل ہوئی کہ جو انہوں نے بھرپور کوشش کے ساتھ اپنا لوگ جو ہیں وہ پورے کر کے دکھائے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک ہم نے سٹوری یہ بھی دی تھی اس مشترکہ اجلاس کے مؤخر ہونے سے 1 روز پہلے کہ اپوزیشن کو
جیسے آپ نے بتایا کہ فون آتے تھے اور وہ غائب ہو جاتے تھے، یا ووٹ جب دینا ہوتا تھا تو وہ الٹ ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ بھی انہیں رابطے ہوئے. لیکن رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کا دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے ایک اسیسمنٹ کہا ہے، ان کے پاس اس کا ثبوت تو نہیں ہے. ایک بات کی انہوں نے خبر کی تو تصدیق کر دی کہ بالکل ہمارے لوگوں سے رابطے پھر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اصل میں یہ حکومت اور ان کے ہی اپنی، یعنی ان کی مراد سویلین ایجنسی کی طرف تھی. تو وہ اس لیے انہیں یہ اسیسمنٹ تھی رانا ثناء اللہ کی کہ لوگ اس دفعہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہے. وہ جو 15-20 یا 25 جو ہیں وہ ہر دفعہ جو الٹا دیتے تھے ساری گیم، وہ اس دفعہ اس طرح، وہ بھی ظاہر ہے پولیٹیکل سیناریو دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے بھی احتیاط کی اس دفعہ. اور شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان بڑے ایکٹیو نظر آئے. پہلے جو ہے ان کا آپ دیکھیں کہ کہاں اسٹرینتھ ہوتی تھی، 60 سے زیادہ سینٹ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ووٹ نکلتے تھے 50، یعنی 14 ووٹ دوسری طرف چلے جاتے تھے. اب یہ ضرور ہے کہ حکومت کو ایک تو اپوزیشن کے وہ اس طرح نہیں کر سکے، دوسرا اپنے بھی ان کے نہیں کچھ لوگ تھے جو وہ ناراض تھے. ایک اور اہم اس میں بات ہوئی، جب مؤخر ہو گیا اجلاس تو اس کے بعد اور کل بھی اور شاید آج بھی بہت سارے ایم این ایز اور سینیٹر سے وزیر اعظم مل رہے ہیں، لیکن ایک دو لوگوں سے جو کہ بڑے نون ناراض ہیں یا ہر موقع پہ وہ اپنی کوئی بات منواتے ہیں کرتے ہیں، ان سے وزیر اعظم صاحب اکیلے ملے. مثال کے طور پہ راجہ ریاض جو ہیں ان سے اکیلے ملاقات ہوئی. اس طرح اور 2-3 لوگ تھے ان سے اکیلے. باقی تو کم از کم جو فوٹیجز جو ہمیں پتہ لگتا تھا وہ 10 سے 15 ارکان اسمبلی ہوتا تھا، گروپ ہوتا تھا، ڈویژن کہہ لیں، ڈسٹرکٹ کا یا اور صوبے کے حساب سے، تو وہ پرائم منسٹر کو مل رہے ہیں. یعنی وزیر اعظم جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ اس نے گیو اپ ابھی اس کو بالکل نہیں کیا. وہ کوشش انہوں نے کرنی ہے، اور خط بھی لکھ دیا ہے ایک اسپیکر کی جانب سے، اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں قانون سازی میں بالکل اپنی تجاویز دیں، ہم تیار ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے. اس سے لگتا یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن واقعی کوئی سیریس ہے اس میں، یعنی سیریس سے مراد ہے کہ وہ قانون سازی چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنی کئی چیزیں اس وقت منوا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت نے اب ان کی جولی میں خود ساری چیزیں ڈال دی ہیں. اور اگر وہ صرف اس کو ان کو مزید جو ہے امبیرس کرنا چاہتے ہیں حکومت کو، تو پھر وہ ظاہر ہے کوئی ایسی چیزیں نکال لیں گے جو ممکن نہ ہو دونوں کے لیے ماننا. تو یہ دیکھنا ہے کہ جو نیکسٹ ویک ہے وہ پھر اہم ہے. حکومت یعنی ابھی تک جو ہے وہ اسے لگتا ہے کہ دوبارہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس مشترکہ بلائیں اور کسی طریقے سے قانون سازی جو کرنی ہے وہ کر سکیں.